اس کی خبر دے رہے ہیں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے خبر یہ دی کہ ہرقل نے پیغام بھیجا ابو سفیان کو، جبکہ ابو سفیان قریش کے ایک قافلے میں ملک شام کے اندر تجارت کرنے گئے ہوئے تھے۔ فی المدت التی، یہ اس مدت کی بات ہے جس میں رسول اللہ نے ابو سفیان اور کفار قریش سے ایک معاہدہ کر رکھا تھا، اس عرصے کی بات ہے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، کہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اب ہرقل نے پیغام بھیج کے بلایا، فَأَتَوْهُ، ابو سفیان اور ان کا قافلہ ہرقل کے پاس آیا، جبکہ ہرقل تھا ایلیا میں۔ ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس کو۔ ہرقل ان دنوں بیت المقدس میں آیا ہوا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو اور ان کے قافلے کو اپنی مجلس میں قریب بلایا، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے بادشاہ حکمران بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ابو سفیان اور ان کے قافلے کو بلایا، ودعا بترجمانی، اور اپنے ترجمان کو بلایا۔ ترجمان اس کو کہتے ہیں جو زبانیں جانتا ہو، ایک کی بات دوسرے کو سمجھا دے کہ اس نے یہ کہا ہے، اور دوسرے کی بات اس کو سمجھا، اس کو کہتے ہیں ترجمان۔ اس نے ترجمان بلایا، جو وہ ہرقل کی بات بھی سمجھتا تھا، وہ ابو سفیان وغیرہ کو بتاتا، اور ابو سفیان وغیرہ عربی بولتے تھے، ان کی بات ترجمہ کر کے ہرقل کو بتاتا۔ اللہ اکبر۔ فقال، ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے قافلے کو کہا کہ تم میں سے نسبی طور پر زیادہ قریب کون ہے اس شخص کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نسبی طور پر اس کے زیادہ قریب ہوں۔ تو ہرقل نے کہا اس کو ابو سفیان کو میرے قریب کر دو، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب اور اس کے پیچھے کھڑا کر دو، اس کی پیٹھ پیچھے۔ پھر اپنے ترجمان کو ہرقل نے کہا کہ ان کو کہو، ابو سفیان کے جو ساتھی تھے ان کو کہو کہ میں اس شخص سے، ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھوں گا، اگر اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اس نے آگے کھڑا کر لیا، ان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر لیا۔ اب ابو سفیان پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اس ہرقل بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا، اگر یہ اتنی بھنڈی مارے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مکے میں جا کے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو میں ضرور کوئی جھوٹ بولتا، لیکن کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ جا کے مجھے کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، اس واسطے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر کیا ہوا جی، ہرقل نے سوال پوچھنے شروع کیے، 11 سوال پوچھے اس نے ابو سفیان سے نبی پاک کے بارے میں۔ پہلا سوال ثم کان اول ما سألنی عنہ، سب سے پہلا جو سوال اس نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کیف نسبہ فیکم، بتاؤ ذرا وہ جو شخص تمہارے اندر رہتا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر عالی نسب ہے، بلند نسب والا ہے، اعلیٰ نسب والا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا
پہلے بھی تم میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ قل تو لا، میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہمارے اندر۔ پھر اس نے کہا کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہرقل نے کہا اشرف الناس یتبعونہ، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور؟ تو میں نے کہا نہیں، بل ضعفاء، بڑے بڑے تو نہیں کرتے، سردار لوگ نہیں اس کی پیروی کرتے، کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے۔ پھر اس نے کہا یزیدون ام ینقصون، اس کے جو پیروکار ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے یا گھٹتے جاتے ہیں، جا رہا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا حال یرتد احد منہم، کیا ان میں سے جو ایمان لائے کوئی مرتد بھی ہوا ہے دین کو چھوڑ کے؟ پھر میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا یہ بات کہنے سے پہلے بھی کبھی تم نے اس شخص کو جھوٹ کی تہمت لگائی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا فعل یقدرو، کیا وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کبھی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ حل یقدرو، تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، لیکن آج کل ہمارا اس سے کوئی معاہدہ چل رہا ہے، لا ندری ما وقع فیہا، پتہ نہیں اس معاہدے میں کہیں وہ گڑبڑ نہ ہے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ اس صلح کا تھا۔ ابو سفیان نے کہا اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اس سے معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ ساتھ ہی ابو سفیان کہتا ہے کہ سوائے اس ایک بات کے مجھے گنجائش کوئی نہیں ملی کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور بات اندر داخل کروں۔ یہ تھوڑا سا موقع ملا تو میں نے کہہ دیا کہ کبھی بھی اس نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، لیکن آج کل ایک معاہدہ چل رہا ہے، پتہ نہیں اس میں وہ کیا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی سوال کیا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے اس سے کبھی جنگ بھی کی؟ قُلْتُ تو نعم، میں نے کہا جنگ کی ہے۔ اس نے کہا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہاری اس سے لڑائی کیسی رہی؟ تو میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، لڑائی ہمارے اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ ایک ڈول کی طرح ہے، جیسے کنویں سے پانی باری باری کھینچتے ہیں، کبھی وہ ہم سے جیت جاتا ہے، کبھی ہم اس سے جیت جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ماذا یا ملوکو، وہ شخص جو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ تو میں نے کہا وہ حکم ہمیں یہ دیتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ جھوٹ موٹ کہنا چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادے کرتے تھے، اور ہمیں وہ نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ فقال للترجمان، اب اس ہرقل نے اپنے ترجمان کو کہا کہ اب میں اس کو جو کچھ کہتا ہوں نا وہ اس کو تو سمجھاتا جا۔ یہ 11 سوال ہرقل نے پوچھ لیے ابو سفیان سے نبی پاک کے بارے میں، جو جواب ابو سفیان نے دیے، اب ہرقل کہتا ہے کہ تو نے یہ جواب دیے ہیں نا، اگر جو کچھ تو نے کہا یہ سچ ہے تو پھر جہاں میں کھڑا ہوں میرے قدموں والی جگہ کا بھی بادشاہ وہ ہوگا، غلبہ آئے گا اس کو پوری دنیا کا۔ اب دیکھیے وہ ہرقل کیا کہہ رہا ہے ابو سفیان کو، یہ فقال للترجمان قل لہو سے اب ترجمہ کرنے لگا۔ تو ترجمان کے ذریعے ہرقل نے کہا کہ اس کو کہو میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا تو تو نے کہا کہ وہ عالی نسب ہے، اور فضال کا رسول ایسے ہی ہوتے ہیں
اپنی قوم کی اعلیٰ نسل میں بھیجے جاتے ہیں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ یہ بات تم نے اس سے پہلے بھی کسی نے کہی، تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے یہ اپنے دل میں کہا اگر پہلے کسی نے تمہارے اندر یہ بات کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ یہ بات کوئی پہلے کی نقل کر رہا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ القانہ میں آبائی میں مالکن، کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو تو نے کہا تھا نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوتا میں سمجھتا کہ اپنے باپ دادے کی حکومت طلب کر رہا ہوں۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کبھی اس پر تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے؟ تو تو نے کہا نہیں، پہلے کبھی بھی ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ تو میں جان گیا وہ پہلے لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ سردار اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور؟ تو نے کہا تھا کمزور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سن لے، نبیوں اور رسولوں کے پیروکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے پیروکار زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم؟ تو نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، بڑھتے ہی جاتا ہے حتیٰ کہ کمال کو پہنچے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ کبھی اس کے دین میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو نے کہا بالکل نہیں۔ تو ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ دلوں میں اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ نکلتا نہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ فذالک رسول اللہ، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ حکم کیا دیتا ہے؟ تو تو نے یہ کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ہمیں بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، اور دامنی کا حکم دیتا ہے۔ اور جو کچھ تو نے کہا ہے نا میرے سامنے سوالوں کے جواب جو کچھ تو نے دیے ہیں، اگر یہ حق ہے تو پھر فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ حق ہے، تو پھر یقین کر لو ایک زمانہ آئے گا وہ شخص حاکم بنے گا، بادشاہ بنے گا۔ یہ جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں میرے قدم ہے، اس جگہ کا بھی مالک وہی ہے۔ اور پھر ہرقل نے آخر میں کہا قد كنت أعلم أنه خارج، یہ تو مجھے پتا تھا کہ وہ نبی، نشانیاں پائی گئی ہیں ہماری کتابوں میں، تورات انجیل میں جو بتایا گیا وہ علامتیں پائی گئی ہیں، یہ تو میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی آ چکا ہے۔ اگر یہ نہیں مجھے گمان تھا کہ اے مکہ کے قریش تو تمہارے اندر ہوگا، میں نے تو سمجھا تھا کسی بادشاہ کے خاندان میں ہوگا، وہ تمہارے اندر آ گیا۔ پھر اس نے یہ کہا اگر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میں سفر کر کے اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ضرور سفر کی مشقت برداشت کرتا اس کی ملاقات کو، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم دھویا کرتا۔ یہ ہرقل بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہرقل بادشاہ نے وہ خط منگوایا، وہ رسول اللہ نے خط ہرقل بادشاہ کے نام لکھا تھا اور حضرت دہیہ کلبی کو دے کر بھیجا تھا۔ اس کو کہا تھا تو بصرہ کے حاکم کے پاس لے جا میرا یہ خط، اور بصرہ کے حاکم کو کہو کہ یہ ہرقل کو خط میرا پہنچا دے نبی پاک۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں اس نے پھر وہ نبی پاک کا خط منگوایا، وہ پھر خط پڑھ کے اس کو سنایا گیا لوگوں کے سامنے، تو پھر کیا کیفیت ہوئی وہ پھر انشاءاللہ اگلے سے، یعنی اس سے آگے بسم اللہ سے نبی پاک کا وہ خط شروع ہو رہا ہے۔ تو اسی محفل میں ہرقل نے کہا لاؤ بھائی وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے خط لکھا ہے وہ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم بھی وہاں موجود تھے، سب کے سامنے وہ خط پڑھا گیا، پھر